اور اب بات کریں گے کچھ کراچی کی. جیسے جیسے معاشی حالات مشکل ہو جاتے ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، تو اس طرح اسٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور اسٹریٹ کرائم کی بات کریں تو یقیناً سندھ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے، لیکن اٹس ناٹ انف. ہریسمنٹ کے کیسز بھی عام طور پہ بہت دیکھے جاتے ہیں، اور جہاں ایک عورت کھڑی ہو جائے وہاں تاڑنے والے، موٹر سائیکل روکنے والے، اشارے کرنے والے نہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں، دنیا بھر میں یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. اور ایسی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے جو وائرل بھی ہو گئی ہے. پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھیے، پھر ڈسکشن بھی کریں گے اور ہمیں کوئی جوائن بھی کریں گے ڈسکشن میں، اسپیشل گیسٹ بھی ہوں گے. رپورٹ دیکھیے. یہ مناظر ہیں اورنگی کے، جہاں ایک موٹر سائیکل سوار نے اکیلی خاتون کو آتے دیکھا، موٹر سائیکل آہستہ کی اور ہراسانی کا شکار بنایا اور بھاگ گئے. مطابق یہ واقعہ 25 مارچ کو پیش آیا. سی سی ٹی وی فوٹیج سے شناخت کے بعد ملزم کو حراست میں لے لیا گیا. سر وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس پر جو ہے بس میں تمام اپنی ماؤں بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کوئی حرکت یا کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور میں تمام افسران سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ کورنگی میں بھی پیش آیا، جہاں بچے کے ساتھ جانے والی ایک خاتون کو ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا. پولیس کے مطابق ویڈیو کی مدد سے ملزم کی تلاش جاری ہے. طلحہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے جب اس ملزم کو پکڑا گیا، انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا لفظ بول دیا، سوری. جو ہمارے بڑے بڑے غصے میں کہتے ہیں نا کہ انگریز چلے گئے سوری چھوڑ گئے. کیا آپ کے ایک لفظ سوری سے اس بچی کے دل میں جو ڈر اور خوف بیٹھا ہے، یا اس کے پورے خاندان میں اس کے گھر والوں کے دلوں میں جو ایک خوف بیٹھا ہے، یا وہ جس ٹراما سے وہ گزری، ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے طلحہ ایک لڑکی کے لیے اس طرح ہراساں کیا جانا چلتے روڈ پہ، سڑک پہ، اور پھر اس کے دل میں جو ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے، یا رات میں اس کو چیز محسوس ہوتی ہے، یہ ڈر کے اتنی آسانی سے نکل جاتا ہے؟ بالکل نہیں نکلتا، پوری زندگی ٹرامیٹائز رہتے ہیں یہ لوگ. لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس بات پر بھی غم ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھ کے پھر ایسے غلیظ اور گھٹیا کام کرتے ہیں، ان کو یقیناً ایسی سزا ملنی چاہیے، کسی اور میں ہمت نہ ہو. عالیہ سارے ہمارے ساتھ موجود ہے، سماجی رہنما. عالیہ، پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، من حیث القوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ forget about this individual harassment video. مجھے یہ بتائیے، نہ ہمیں کچرا پھینکنا آتا ہے، نہ ہمیں اپنی ماؤں باپوں کی عزت کرنی آتی ہے، نہ ہمیں سوسائٹی میں قوم نیشن نہیں بنتے، ہم ہجوم بنے ہوئے ہیں. آج کل خبریں یہ آتی ہیں کہ لاش پڑی ہوتی ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ماں نے اپنی 22 سالہ بیٹی پہ چھری پھیر دی، خبر یہ آ رہی تھی کہ بیٹے نے زمین کی خاطر باپ کو مار دیا. ہم لوگ ایک بہت برے سٹیج پہ آ گئے ہیں، پر سیڈلی ہم ہریسمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ذکر نہیں کرتے کہ ہم قوم کیسے بنے، انسان کیسے بنے، کیونکہ انسان نہیں بنیں گے مسلمان کیا بنیں گے. عالیہ. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور ایسا ہی ہے. لیکن یہ جو ہم آج پھل کاٹ رہے ہیں یا پھل ہم پا رہے ہیں، یہ آیا کہاں سے؟ ہم نے یہ پروڈکٹ بنایا کیسے ہے؟ ہماری یہ نسل ایسے بن کیسے گئی؟ شروع کرتے ہیں وہاں سے جب ہمارے معاشرے میں پچھلے 10 سال میں بہت تبدیلی آئی ہے. ایسے واقعات تب بھی ہوتے تھے جب میں اپنے اسکول کالج لائف میں ہوا کرتی تھی، کم ہوتے تھے. ہمارے ہاں کلاس روم میں اگر میرے پاس 30 کی اسٹرینتھ تھی ہماری، تو کوئی ایک بچی تھی یا بچہ تھا جس کا افیئر تھا، باقی سب پڑھائی میں لگے ہوتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا افیئر نہ چل رہا ہو، اور افیئر کلاس میں الگ چل رہا ہوتا ہے، کزنس میں الگ چل رہا ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں الگ چل رہا ہوتا ہے. یعنی کسی کو پسند کرنا بھی ایک بات رہی، لیکن ہر جگہ پسندیدگی، ہر جگہ دھوکہ دہی، کیونکہ ایک وقت میں آپ اتنے ساروں کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ اب نائٹ پیکیجز سے ہم کہانی کو شروع، یہ ٹرینڈ بھی بن گیا ہے. یہ ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے جس سے ہمارے بچوں پر پیئر پریشر بہت زیادہ آتا ہے. اب اس لڑکی یا لڑکے کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جس کے زیادہ سے زیادہ ریلیشن شپس ہوں. یہ وہ ٹرمنالوجی ہے جو پہلے کہتے ہیں مجھے شرم آتی تھی، انہوں نے تو مجھ جیسی خاتون کے منہ سے بھی الفاظ نکلوا دیے. تو سوچئے کس قسم کا پریشر ہوتا ہے ہم پہ. اور یہ جو بچے ہیں، یوتھ ہے، یہ تو اس پریشر کو شاید بیئر بھی نہیں کر پا رہے. نائٹ پیکیجز آئے، ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے، ہم نے بارہا بولا، میں نے، میری جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں نے، کہ پلیز نائٹ پیکیجز ختم کیجئے. جو پوری رات نوجوان، بچے، بوڑھے سب لگے میں ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو جانتے نہیں ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں. اس گپ شپ کے بعد پہلے وہ چھپ کے کرتے تھے گپ شپ ماں باپ سے، پھر وہ سامنے ہونے لگے. پہلے معاشرے میں سامنے ہونے لگا. عالیہ، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیونکہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر سوشل میڈیا پہ نظر رکھنی چاہیے؟ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ ساری جو ایپس آ گئی ہیں اناب شناب، جس کے پتہ نہیں کیا کیا غلیظ چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ہمیں اس کو روکنا چاہیے؟ انٹرنیٹ ٹائمنگ سیٹ کرنی چاہیے، بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے اپنے، کیونکہ بچے تو چلو ہم کنٹرول کر لیں گے، بڑوں کا کیا کریں گے عالیہ؟ ہم بچوں کو بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے،
ہم اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. میں ایک ایسے کیس کا ذکر کرتی ہوں جو پچھلے ہفتے میرے سامنے آیا. کلاس 8 کی بچیاں, وہ بچیاں جس کو ہم گودوں میں بٹھاتے ہیں, ان کی وہ عمر ہوتی ہے کہ ہم انہیں پیار کرتے ہیں. 8 کی بچیوں نے اپنی ویڈیوز وائرل کی. ایک گروپ نے, کوئی 7-8 بچیوں کا گروپ تھا, انہوں نے ویڈیوز وائرل کی اور وہ اتنی بری ویڈیوز تھی کہ ماں نے دیکھا تو ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ کہیں میری بیٹے کی تو نہیں ہے. اس بچی کی ویڈیو نہیں تھی. اسکول میں جب جا کے شکایت کی تو 2 طرح کی مائیں ملی. 2 طرح کی مائیں ملی ہیں. ایک گروپ وہ تھا جو کہنے لگا کوئی بات نہیں, بچیاں ہیں, جوانی میں تو سب ہو جاتا ہے. اور ایک طرف وہ مائیں تھی کہ وہ تڑپ گئی کہ خدا نخواستہ اس گروپ میں ہماری بچی تو شامل نہیں ہے. ایک دفعہ جو چیز وہاں چلی گئی ہے نیٹ پر, سوشل میڈیا پہ, وہ زندگی بھر, اور پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہواؤں میں گھومتی رہے گی. وہ ہماری بچیاں جن کو ہم پردے میں رکھتے ہیں, پردے سے مراد نقاب نہیں ہے, پردے سے مراد یہ کہ محفوظ رکھتے ہیں, سیف اینڈ سیکور. ہماری بچیوں کی اس طرح کی ویڈیوز جسے ماں نہیں دیکھ سکتی, ماں کو دیکھنے کا حق نہیں ہے, وہ پوری دنیا دیکھ لے. پلیز یہ مت کہیے گا کہ ہم بچوں کو کنٹرول کر پائیں گے, اس لیے کہ کلاس 8 کی بچیاں اتنی. عالیہ پر میرا ایک سوال ہے, میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم نے بولیے آپ. میں عالیہ پر میں سوال کرنا چاہتی تھی آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ ہمیں 2 طرح کی مائیں دیکھنے کو ملی. ایک نے کہا کہ کوئی بات نہیں, جوانی ہے, بچے اس طرح سے کر دیتے ہیں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو والدین ہیں جو اس چیز پہ اگنورنس دے دیتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جس کی وجہ سے باقی معاشرے کے بچے بھی بگڑ رہے ہیں, یا یہ ورکنگ وومن ہو گئی ہیں اس وجہ سے پھر آخر میں یہ بات آتی ہے کہ ورکنگ وومن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی گھر میں کا ٹائم دینے کا آپ کے پاس ہے نہیں, اب مائیں نوکریاں کرتی ہیں تو اس لیے یہ حالت ہو رہی ہے بچوں کی. دیکھیے, میں وردہ ورکنگ وومن کے بالکل خلاف نہیں ہوں. جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوگی آپ اس کو کیسے گھر بٹھا سکتے ہیں؟ جس کا بچہ پڑھ نہیں سکتا اس کی ماں نے نکلنا ہے. ہم نے سوسائٹی کو اوور آل خراب کیا ہے. اگر ورکنگ وومن تھی تو پہلے جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی, نانی دادی بزرگ وہ باہر نہیں جاتی, 60 کے بعد ریٹائرمنٹ پہ گھر پہ رہتی تھی. ہم نے ہر طرف سے سوسائٹی کو خراب کیا. ہم نے فیملی سسٹم کو چھوڑا, ہم نے رشتوں کو توڑا, ہم نے نانی دادی کو چھوڑ دیا. پھر ورکنگ لیڈیز جب جا رہی ہیں میڈس پہ چھوڑ رہی ہیں. اچھا, ہم نے وفاداری بھی نہیں رکھی اپنی قوم میں. ہم نہ رشتوں سے وفاداری کرتے ہیں, نہ اپنی نوکری سے وفاداری کرتے ہیں. ہم کرپٹ ہو گئے ہیں. ہم نوکری سے, رشتوں سے, ہر جگہ ہم کرپشن کرتے ہیں. اگر ہم نے سوسائٹی کا کوئی ایک پلر بھی تھاما ہوا ہوتا تو ہماری سوسائٹی کا یہ حال نہ ہوتا. یونیورسٹیز میں نام نہیں لوں گی, مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے, لیکن سارے چینلز پہ اس یونیورسٹی کا نام آ گیا جو اس نام کو ہم سلام کرتے تھے. میرے وقت میں تو آسمان پہ یونیورسٹی تھی, اب تو بہت ساری اور ہیں. لیکن وہاں پر جس طرح کا برہنہ ناچ جس طرح کا وہاں ہوا, اور میں اس طرح کے کلچرل شوز میں جا چکی ہوں جن کلچرل شوز کو انہوں نے تھر کی عورت کو کہا کہ جی تھر کی عورت پرفارمنس ہو رہی تھی. تھر کی عورت, تھر کی عورت کے بارے میں بتاؤں, تھر کی عورت کا بالکل تھر کی عورت بڑی مشکل میں تھر جاتا رہتا ہوں, میرا تعلق ہے سن سے, اس لیے میں جانتا ہوں کہ تھر میں حالات کیا ہیں, وہ پانی کے لیے کتنا گھنٹے طویل سفر کرتی ہیں. اللہ اکبر. لیکن میرا آپ سے سوال ہے, آئی اگری ود یو عالیہ, کہ ہمارا سوشل ڈی این اے رپچر ہو چکا ہے, ہم بڑے خسارے کا شکار ہیں, زوال کا شکار ہیں. اب کیا اس کی وجہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے شاید قرآن کو عربی میں تو 1000 مرتبہ پڑھ لیا لیکن کبھی سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھی, ہم اپنے دین کے دور چلے گئے, شاید اسی وجہ سے ہم اتنی تنزلی کا شکار ہو گئے؟ عالیہ 100% جو شخص اسکول میں تعلیم حاصل نہ کرے لیکن اللہ کی محبت دل میں اتار لے, قرآن کو سمجھ لے, اس کو دنیا کی تعلیم اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ بالکل صراط مستقیم پہ چلے گا اور وہ کامیاب ہوگا. کتنے کاروباری لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بہترین, بہت پیسہ, بہت عزت انہوں نے کمائی, کیونکہ کاروبار میں جو اللہ نے اصول بتائے ہیں ان اصولوں پہ چلے. عالیہ پر میرا ایک آخری سوال ہوگا آپ سے. بے شک بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے دین سے دور چلے گئے ہیں, اس لیے ہم اس طرح کے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. عالیہ پر لیکن مجھے ایک بات بتائیے آخر میں جاتے جاتے کہ ان تمام چیزوں میں ان لڑکیوں کا کیا قصور ہے جو اپنے آپ کو با حیا اور با پردہ رکھ کے حیا کی چادر اوڑے اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور آفسز میں دفاتر مجبوری کے تحت کام کرتی ہیں, اور ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو وہ اس چیز کو کیسے ڈیل کریں؟ ایک ٹراما جو ان کے دماغ پہ کہتے ہیں چھپ جاتا ہے, ایک ذہن نشین ہو جاتی ہے ایک چیز, اس کو کس طرح سے وہ ڈیل کریں؟
دیکھیں جیسے انسان اچھا یا برا ہوتا ہے, مرد اچھا یا برا ہوتا ہے, عورت بھی اچھی یا بری ہوتی ہے. میرے معاشرے میں ہر عورت اچھی نہیں ہے اور ہر عورت بری نہیں ہے. جس بری عورت نے باس کی اس فرمائش پر کہ میرے ساتھ لنچ اور ڈنر پر چلیں, اس نے سوچا پیسہ اور پاور آ جائے گی, اس نے باس کو بجائے اس کے کہ نو کہتی, اس نے جس عورت نے اس باس کو یس کہا اور وہ ساری چیزیں کر کے اس نے مراد حاصل کی, اس نے اس شریف اچھی عورت کو جو میرٹ پر باہر نکلتی ہے, جو میرٹ پر کمانا چاہتی ہے, جو مردوں سے مقابلہ کرتی ہے میرٹ پر, کہ اگر تعلیم میں تم سے آگے ہوں, میرے پاس ڈگری ہے, پوزیشن ہے, تو میرٹ پر مجھے دو, مجھے عورت کارڈ پر نہ دو. میری ظاہری ساخت کو دیکھ کر, میرے جسم, میرے وجود کو دیکھ کر مجھے نوکری نہ دو, مجھے پروموشن اس لیے نہ دو کہ میں تمہیں کتنا ٹائم دیتی ہوں, کتنا خوش کرتی ہوں. مجھے تم اس لیے آگے بڑھاؤ کیونکہ میرے پاس اتنا پوٹینشیل ہے. ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس پہ جانا ہوگا, ہمیں ترقی کرنی ہوگی. آئی کیو پیدائشی ہے, یہ ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو ٹائم کے ساتھ آتا ہے. جن عورتوں نے سستی شہرت حاصل کی, انہوں نے ان عزتدار عورتوں کے نام پر بٹا لگایا, جو ایک ٹرمینالوجی ہے نا کہ عورت کی دشمن ہے. اس طرح سے عورت نے دشمنی نبھائی ہے دوسری عورت کے ساتھ. جا کے آپ آفیسز میں پتہ کیجئے گا, جو عورتیں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں عالیہ, آپ کی بات سے 100% اگری کرتی ہوں. جی بالکل, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ٹائم نکالا آپ نے, میں تمام سوالوں کے جوابات دیے, ہمیں بتایا بھی, بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں ایک یہ بات کہنا چاہوں گی آپ سے آخر میں, وہی بات جیسے کہ عالیہ آپا نے کہا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے, چاہے وہ گھر تباہ کرنے کے معاملے میں ہو, چاہے وہ دوسری شادی کرنے کے معاملے میں. ہم مرد کو تو کوستے ہیں کہ اس نے دوسری شادی کر لی, اپنے بچوں کو چھوڑ دیا, 20 بچوں کو چھوڑ کے دوسری عورت کے پاس چلا گیا. یہاں پہ البتہ ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام میں اجازت ہے, لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ عورت بھی تو عورت کے پاس آ کے اس کو دھوکہ دے رہی ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کا گھر بھی کسی اور کا گھر تباہ کر کے وہ پھر اپنا گھر بنا رہی ہے. اور وہی عورت جو آفیسز میں جا کے باسز کی خواہشات کو پورا کر رہی ہے, وہ دوسری عورت کو بھی, ایک لڑکی کو بھی جو مجبوری کے تحت نکل رہی ہے, جو میرٹ پہ کام کر سکتی ہے, وہ اس کو بھی ہراسمنٹ کا نشانہ بنا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.